صاحب خان کی تسلی کے لیے کاغذ پر 2 حرف لکھ دیو تو مہربانی ہوگی۔ وہ میرے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا ادبی آواز میں بولا۔ چلو باہر ٹرک کے پاس کاغذ دینا، رسید لکھ دوں گا۔ میں نے بھی رازدارانہ آواز میں اسے جواب دیا۔ خان کو ہماری طرف سے سلام اور بہت بہت شکریہ کہہ دینا، میں نے کہا۔ ایک جیپ ٹرک سے 50-60 قدم برلب سڑک کھڑی تھی۔ میں نے انو کو انگریزی میں کہا کہ وہ جیپ میں جا کر ڈرائیور کو الجھائے رکھے، میں ٹرک ڈرائیور سے پیمنٹ کراؤں۔ میں ٹرک ڈرائیور کے شانہ بشانہ چلتا سڑک کی جانب گیا۔ اگر ڈرائیور چہرہ شناس ہوتا تو میرے چہرے پر پھنکارتی نفرت دیکھ کر مجھ سے دور بھاگ جانے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ہوسکار شخص نیرا ٹرک ڈرائیور تھا۔ استاد جو ہی وہ ٹرک سے ٹیک لگا کر رکا تو میں بول پڑا، اندر سیٹ پر چلو، میرے پاس انڈین کرنسی ہے جو اب میرے لیے ردی کے ٹکڑے ہیں، عمر دراز کو دے دینا۔ ہاں، عقل کی بات سوچی آپ نے۔ وہ فوراً سیڑھی پر پاؤں رکھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر چڑھ گیا۔ دوسری جانب سے گھوم کر میں بھی فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ پہلے کاغذ پر تمہیں خان کے لیے خیریت کی 2 سطریں لکھ دوں۔ وہ ڈیش بورڈ پر جو ہی جھکا، میرا جچا تلا ہاتھ اس کی مشرف گردن پر ہتھوڑا بن کر پڑا۔ اس کے منہ سے اوہ کی آواز ابری اور پھر وہ سیدھا نہ ہو سکا۔ میں نے آگے جھک کر ایک ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پر اور دوسرا ہاتھ سر کے پچھلے حصے پر جمایا اور ماہرانہ جھٹکا دے کر اس کی گردن توڑ دی۔ میں ایک غدار اور دوست مار کو سزائے موت دے کر مطمئن انداز میں ٹرک سے اتر کر جیپ میں جا بیٹھا تھا۔ انو نے یقیناً میری جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا ہوگا، لیکن جیپ کے اندر تاریکی تھی، اس لیے میں جواب سے بچ گیا۔ اگر حالات سازگار ہوتے تو میں اپنی خوبصورت ہم سفر سے دل نشیں باتیں سنتا اور ڈائیلاگ بولتا کہ وقت رک جائے، گاڑی چلتی رہے اور یہ سفر کبھی ختم نہ ہو، دنیا کے گرد چکر لگاتے لگاتے زندگی کی شام ہو جائے۔ لیکن میری سوچ سیف الملوک کے خالق میاں محمد بخش کی فاختہ بن گئی تھی، جو اڑتی اڑاتی 2 دشمنوں کے نرگے میں پھنس گئی تھی اور وقت کی شاخ پر بیٹھی سوچنے لگی تھی، اگر بیٹھی رہوں تو شکاری کا ظالم تیر چھیڑ ڈالے گا، اور اگر اڑتی ہوں تو طاق میں بیٹھا باز خونی پنجوں میں جکڑ لے گا۔ میں اگر چپ چاپ ڈرائیور کی انگلی پکڑے رہتا تو وہ کسی ویرانے میں اچانک چھرا گھونپ سکتا تھا۔ اگر حفظ ما تقدم کے طور پر میں پہل کر گزرتا تو اجنبی راستے نہ جانے کہاں لے جاتے۔ ہم بارڈر کے قریب بھٹک کر بارڈر پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے اور پھر وہی صیاد ہوتا اور وہی قفس جس سے جان بچا کر بھاگے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ فیصلہ کن لمحہ پاکستان کی سرزمین پر آئے گا، لیکن پریشانی یہ تھی کہ زمین کی پہچان دشمن ہی رکھتا تھا۔ سلامتی کا دار و مدار صرف پہچان پر ہی تھا۔ انو میری ران پر سر رکھ کر نہ جانے کب سو گئی تھی۔ میں اس کی نیند کو پرسکون رکھنے کی خاطر ایک جگہ جم کر بیٹھا رہا۔ آگے چیک پوسٹ ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ڈرائیور بولا تھا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مکا ہو چکا ہے، بس وہ لوگ رسمی کارروائی کریں گے۔ مجھے کیا بولنا ہوگا، میں نے پوچھا۔ ہم سرحدی گاؤں راٹھیاں جا رہے ہیں، تم نے میری گاڑی بک کی ہے۔ ٹارچ سے رکنے کا اشارہ ملا تو ڈرائیور نے جیپ روک لی اور خود اتر کر آگے بڑھ کر کسی سے اندھیرے میں باتیں کرنے لگا۔ کیا میں بلی کی طرح خطرے میں آنکھیں بند کیے رکھوں گی؟ انو نے لیٹے لیٹے پوچھا۔ کیسی بے بسی ہے جہانگیر، اتنی بے بس تو میں کبھی نہ ہوئی تھی۔ میں نے جھانک کر دیکھا ڈرائیور گارڈ کے ساتھ چیک پوسٹ کے ٹینٹ کی جانب جا رہا تھا۔ ٹینٹ میں شاید لالٹین جل رہی تھی۔ میری بات تحمل اور غور سے سنو نیلا جہاں، اگر تم روایتی قسم کی گھریلو عورت ہوتی تو میں اپنے راز میں تمہیں شامل نہ کرتا، مگر تم خطرات سے کھیلنا جانتی ہو، شاید پھر موقع نہ ملے، میں نے کہا اور آنے والے خطرے سے انو کو آگاہ کیا۔ میرا خیال ہے بلکہ ذاتی تجربہ بھی ہے، انو کوہنیوں کے بل اوپر اٹھ کر بولی۔ بارڈر سے کچھ دور گاڑی چھوڑ دی جائے، ہمیں پیدل بارڈر کراس کرنا ہوگا، تم چپ رہنا، میں اس احمد کو سنبھال لوں گی۔ انیلا جہاں بیگم، خیال رکھنا وقت سے قبل پتھر نہ مار دینا، میں انڈین جیل خانے میں قید ہونا پسند نہیں کروں گا، پاک سرزمین شرط ہے۔ ڈرائیور آتا دکھائی دیا تو ہم اپنی اپنی جگہ دبک گئے۔ انو پھر پہلی پوزیشن میں چلی گئی۔ گارڈ 10 قدم دور ہی رک گیا تھا، اس لیے دل کو قدرے اطمینان ہوا تھا کہ آگے جانے کی راہداری مل گئی ہے۔ کوئی اور بھی پل سرات باقی ہے کیا؟ میں نے ڈرائیور سے پوچھا۔ نہیں، ڈرائیور نے جواب دیا، یہ بھی ڈنگر چوروں کے لیے ابھی چوکی قائم ہوئی ہے، ورنہ جو راستہ ہم نے دریافت کیا ہے کوئی چیک پوسٹ نہیں پڑتی۔ استاد جی، اور کتنا سفر ہے؟ کل سے مسلسل سفر میں ہے، انو نے تھکے تھکے انداز میں پوچھا۔ بس بھی چند میل اور پھر 10-15 میل پیدل سفر ہوگا، ڈرائیور نے جواب دیا۔ جب ڈرائیور نے جیپ روک کر اترنے کے لیے کہا تو پہلے انو اتری۔ اس نے خود کو ڈھال بنا لیا تھا۔ مشرقی افق سے آخری دنوں کا چاند طلوع ہو چکا تھا، لیکن بادل کے ٹکڑے کی وجہ سے چاندنی بے حد دھندلی تھی۔ ہم ایسے ویرانے میں کھڑے تھے جہاں چاروں طرف سرکنڈوں کا جنگل تھا، ویسے بھی موسم خزاں تھا، ہریالی کا نام و نشان نہ تھا۔
اب منزل تک سارا سفر سرکنڈوں کے اندر ہوگا، ڈرائیور نے بتایا۔ میرا خیال تھا ڈرائیور اپنے مضموم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے آگے چلنے کا حکم دے گا، لیکن وہ آگے آگے چلتا نہ صرف ہماری رہنمائی کرنے لگا بلکہ پاؤں سے سرکنڈے توڑتا بھی جا رہا تھا۔ انو نے سرکنڈوں میں داخل ہوتے ہی ہاتھ پل اوور کے نیچے چھپا لیا تھا اور چہرہ چادر کی بکل سے ڈھانپ رکھا تھا، اسے میں نے درمیان میں رکھا تھا۔ تم دونوں آگے آؤ، شاید کوئی آ رہا ہے، سرکنڈوں کی سرسراہٹ میں بھی سن رہا تھا۔ کیا ہم نے بارڈر کراس کر لیا ہے؟ انو نے پوچھا۔ بس 1 فرلانگ کا فاصلہ باقی ہے، اس نے بتایا۔ وہ سامنے درختوں کی پٹی قدرتی سرحد ہے۔ جو ہی وہ رکا، انو اوپر اٹھی اور دوسرے لمحے دونوں سرکنڈوں پر گرے۔ انو نے فلائنگ کک اس کے پیٹ پر ماری تھی۔ انو اچھل کر اٹھی لیکن ڈرائیور مضروب تھا، اتنی جلدی نہ اٹھ سکا۔ انو دوبارہ دونوں پاؤں جوڑ کر اچھلی اور اس کے سینے پر پاؤں مارتی دوسری طرف نکل گئی۔ چاند ہماری کامیابی کو بادلوں کی سیاہ چادر سے دیکھنے لگا تھا۔ چاندنی میں 1 فٹ لمبی اسپرے گن چمک رہی تھی، میں نے اٹھا لی۔ انو ڈرائیور کی کھوپڑی پر پاؤں آزمائی کرنے لگی۔ وہ گریس گن تھی، شاید گریس گن میں اس نے کوئی زہریلی دوائی بھر کر رکھی تھی۔ انو نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی تلاشی لی، کچھ کرنسی نوٹ، 1 خنجر اور 1 پستول نکال کر میری جانب بڑھائے۔ میں نے نوٹ آنکھوں کے قریب لے جا کر دیکھے، 1000 والی پاکستانی کرنسی تھی۔ پاک کرنسی کی موجودگی سے یہی سوچا جا سکتا تھا کہ پارٹی سے کچھ اور بھی خریدنا مقصود تھا۔ اگر زندہ رہا تو اپنے پاؤں سے چل نہ سکے گا، انو نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے بتایا۔ اب یہ فیصلہ کرو جہانگیر احمد، ہمیں اپنا راستہ خود بنانا چاہیے یا اس پارٹی کو تلاش کریں؟ انو نے کہا۔ کیا ہم اتنے ہی احمق اور کمزور ہیں؟ انیلا جہاں بیگم، میں نے جواب دیا۔ ان کو سامنے منتظر ہونا چاہیے، ہم بائیں ہاتھ چلیں گے۔ ادھر میں کھیتوں میں ہریالی دیکھ رہا ہوں، شاید کوئی آبادی قریب ہو۔ ہاں، وہ چل پڑی۔ وہ آبادی انڈیا کی بھی ہو سکتی ہے، پھر کیا مشورہ دو گی؟ میں نے کہا۔ ہمیں لیفٹ ان کلین چلتے ہوئے درختوں کے اندر پہنچنا ہے، وہاں ہم صبح کا انتظار کریں گے۔ اگر پاکستانی گاؤں ارد گرد قریب ہے تو صبح کی اذان ہوگی اور پھر ہم بے خطر اس آبادی میں داخل ہو جائیں گے۔ واہ، کتنا اچھا آئیڈیا ہے۔ عورت کو ویسے ہی ہم لوگ مرد لوگ پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، شاید اس لیے کہ انو نے جواب دیا، پاؤں کو جوتی اور مرد کو عورت آرام پہنچاتی ہے۔ انو نے مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ اے ادھر کون ہے؟ مان جھاڑیوں کے عقب سے آواز ابھری اور ہم دونوں سرکنڈوں میں دبک گئے۔ وہ جھاڑیوں سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ دونوں نے کالے کمبل اوڑھ رکھے تھے۔ باہر نکل آؤ، تم بارڈر پولیس کے گھیرے میں ہو، ایک شخص نے بآواز بلند وارننگ دی۔ میرے پیچھے آؤ، وہاں سے ہٹ جانا ضروری تھا۔ اگر ان لوگوں نے آواز سنی تھی تو خطرے کو ڈاج دیا جا سکتا تھا۔ ہاں، اگر ہم دیکھ لیے گئے تھے تو ایسی صورت میں لازم تھا کہ ہم ہاتھ اٹھا کر خود کو سامنے لے جائیں یا اس جگہ کو فوراً چھوڑ دیں۔ وہ فائرنگ شروع کر دیتے تو اندھی گولیاں سرکنڈوں کے اندر بھی ہمیں تلاش کر لیتی۔ قدرت نے بھی راستہ دے دیا تھا۔ سرکنڈوں کے بیچوں بیچ 3 فٹ چوڑی گلی بنی ہوئی تھی۔ میں 10-12 گز تو ہاتھوں اور پاؤں کے بل گیا تھا، پھر جھک کر دوڑنے لگا۔ انو بھی میری تقلید میں ساتھ لگی ہوئی تھی۔ پھر تواتر کے ساتھ 5 فائر ہوئے تھے، لیکن اس وقت ہم ان کے ہدف سے 40-50 گز دور جا چکے تھے۔ سرکنڈوں کے درمیان ہی تنگ سا برساتی نالہ تھا، اس کا پارٹ چند فٹ رہا ہوگا جو ہم نے بآسانی پھلانگ لیا تھا۔ نالے کے رخ اوپر جانا چاہیے، انو نے رائے دی، ورنہ دوبارہ انڈیا کے علاقے میں جا نکلیں گے۔ اوپر کا علاقہ پاکستانی ہے، شاید کوئی آباد بھی ہو۔ اس کی رائے دل کو لگی اور میں نالے کے ساتھ ساتھ انو کا گداز ہاتھ تھام کر چل پڑا۔ اندازے سے 2 گنا فاصلہ چل کر میں نے انو کو رکنے کے لیے کہا اور خود سرکنڈے ہٹاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ جو ہی سرکنڈوں کا جنگل ختم ہوا، سامنے 15-20 قدم دور درختوں کا جھاڑ دکھائی دیا۔ جھاڑ تک کا راستہ بالکل صاف تھا۔ واپس گیا تو انو آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ جھاڑ کے اندر یا دوسری جانب پولیس کی چوکی بھی ہو سکتی ہے، انو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خیر چلو، اللہ فضل کرے گا، اس نے کہا۔ اب باری باری دوڑ کر یہ فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ سرکنڈوں کے جنگل کے کنارے رک کر میں نے تجویز دی، جسے انو نے مان لیا۔ میں پہلے جاتا ہوں، اندازہ کر کے تمہاری طرف پتھر پھینکوں گا تو دوڑ کر چلی آنا۔ میں نے دائیں بائیں بغور دیکھا اور پھر دوڑتا ہوا درختوں کے اندر چلا گیا۔ 10 منٹ شاخوں سے الجھتا اور جھاڑیوں کو پھلانگتا تیز تیز چلنے کے بعد دوسری طرف گیا تو 3 ٹینٹ دیکھ کر طویل سانس لے کر واپس پلٹ آیا۔ انو کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی تھی۔ پیچھے واپس جانا ہمارے لیے سود بند نہ تھا۔ پیچھے دشمن کی زمین تھی اور آگے پاکستانی پاسبان اور درمیان ہم پھنسے ہوئے تھے۔ تب ہی میں نے سوچا کہ انو نے اپنے رہنما کو مار کر بہت بڑی جلد بازی کی تھی۔ ہم اپنا دفاع کرتے ہوئے اسے یرغمال بنا لیتے تو کم از کم وہ اپنی پارٹی تک تو ہمیں پہنچا دیتا۔
وہ لوگ سرحد پر ہم سے کوئی زیادتی کرتے نہ فوراً ذبح کر ڈالتے۔ ان کو بھی ہم اپنی مرضی کا تابع بنا سکتے تھے۔ اب اگر بارڈر پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے تو وہ غیر قانونی سرحد عبور کرنے کے جرم میں یا جاسوس سمجھ کر قیدی بنا لیتے۔ ہمارے پاکستان میں کون تھا جو رہائی دلواتا؟ ابا جان اگر کسی مہاجر کیمپ میں تھے تو ان کی ضمانت آتے آتے ہمارا حشر انٹروگیشن سینٹر میں خراب ہو چکا ہوتا۔ انو کو جب میں نے اوکے رپورٹ دی تو وہ لہجہ بھر سوچتی رہی، پھر کھڑی ہو کر بولی، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے جہانگیر۔ اس نے مشرقی افق کی جانب اشارہ کیا، دیکھو صبح کے آثار نمودار ہونے لگے ہیں، چلو درختوں کے متوازی چلتے ہیں، چوکی سے دور جا کر کسی طرف نکل جائیں گے۔ چونکہ چوکی قریب تھی اس لیے سڑکنڈوں کی آڑ ضروری تھی، چاند بھی اوپر آ گیا تھا، اس لیے چاندنی میں دیکھے جانے کا امکان بڑھ گیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد آ رہا ہے جب میں تھر کے علاقے میں بلیک کیٹ کمانڈوز گروپ کے ساتھ تربیت حاصل کر رہی تھی۔ ہر کمانڈو کو 1 گھنٹے کا وقفہ دے کر صحرا میں ایک ہدف دے دیا جاتا تھا۔ ایک بار میں بھٹک کر ڈاکوؤں کے اڈے میں داخل ہو گئی تھی۔ سنا ہے ڈاکو بہت اچھے میزبان ہوتے ہیں، میں نے زومائنی انداز میں بات بڑھائی۔ ہاں بشرطیہ کہ مہمان جہانگیر احمد جیسا مرد ہو، اس نے تڑ سے جواب دیا، اور اگر انیلا جہاں بیگم جیسی خاتون ہو تو؟ میں نے بھی کہا، تو صرف سردار میزبان بن جاتا ہے۔ اس نے کہا، آگے سرحد بے حد گرم تھی اس لیے مجھے چپ لگ گئی۔ میں اگر بات آگے بڑھاتا تو انو کے جذبات مجروح ہو جاتے۔ اس نے جو کچھ بتانا تھا بتا دیا تھا۔ چپ کیوں ہو گئے ہو میرے ہم سفر؟ انو نے خاموشی توڑ ڈالی۔ اس سردار اور میزبانی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھو گے؟ خوبصورت مہمان اور کھردرے میزبان کا معاملہ ذرا نازک ہوتا ہے، اس لیے کچھ نہیں پوچھوں گا، لیکن میں بتا دیتی ہوں، باتوں میں اس سفر کی اذیت محسوس نہیں ہوتی۔ ماضی اندھیرا ہے اور مستقبل دھند، ہمیں اندھیرے کے موضوع میں ٹھوکریں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دھندلکوں کی باتیں کیا کرو، ادھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا، ویسے بڑا مزہ آیا تھا۔ اس نے میری باتوں کو جیسے سنا ہی نہ تھا۔ وہ مجھے ایک ویران مکان کے اندر لے گیا تھا۔ مکان میں مردہ جسموں کی سڑی ہوئی بھری لاشیں پڑی تھی۔ یہ بات اس نے فخر سے بتائی تھی کہ اس نے چند دن قبل چند گھروں پر مشتمل بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ بستی والوں نے ڈاکوؤں کی مخبری کی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ لاشوں کو باہر پھینک آئے۔ جب وہ لاشیں ٹھکانے لگا رہا تھا تو میں نے اس گھر سے برچی تلاش کر لی تھی۔ پھر وہ ہاتھ منہ دھو کر جو ہی اندر داخل ہوا، میں نے برچی اس کے سینے میں اتار دی اور وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ میں تمہارے ہاتھوں کی پھرتی کا گواہ ہوں۔ میں نے اس کا دل رکھنے کی خاطر مکھن لگایا۔ کچھ بھی تھی، آخر عورت تھی۔ میری تعریف سن کر وہ اور بھی چہکنے لگی تھی، جیسے وہ فراموش کر چکی تھی کہ زندگی کا مشکل ترین سفر اسے درپیش ہے۔ یہ تو آگے اور دائیں جانب جھاڑ ہی جھاڑ ہیں، آبادی کا کہیں نشان تک نہیں دکھائی دیتا۔ میں نے ایک جگہ رک کر کہا، ہم کب تک انجانے راستے پر چلتے رہیں گے؟ چلو اللہ کا نام لے کر اس جھاڑ میں داخل ہو جائیں۔ انو بولی، اس جہنمی گھاس سے تو چھٹکارا ملے گا۔ ابھی ہم نے سرکنڈوں سے نکل کر 10 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ چلتے چلتے ہم دونوں ٹھہر گئے۔ ہم نے اذان کی آواز سن لی تھی۔ آواز دور کی تھی لیکن ہمیں ایک سمت کی طرف اشارہ مل گیا تھا۔ مؤذن جب انسانوں کو نماز اور سلامتی کی طرف بلا رہا تھا تو ہم کشاں کشاں آواز کو نشان منزل مان کر چل رہے تھے۔ ہمیں یقین تھا بلانے والا جس ہستی کا پیغام دے رہا ہے وہ ہستی بھولے بھٹکوں کو جب صراط مستقیم پر بلاتی ہے تو بلا کر کبھی مایوس نہیں کرتی۔ وہ 10-12 مکانوں کی کچی آبادی تھی۔ تالاب کے کنارے پیپل کے نیچے سادہ سی مسجد تھی جس کا کوئی مینارہ نہیں تھا۔ ہم پیپل کے بوڑھے درخت کے تنے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ جب مسجد سے آخری نمازی نکل گیا تو ہم تنے کو چھوڑ کر خدا کے گھر میں جا بیٹھے۔ ایک ہی صف بچھی ہوئی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ ایک بات مانو گی جہانگیر؟ انو نے کونے میں بیٹھ کر کہا، میں نے اماں جانی سے نماز اور قرآن پاک کی تعلیم ضرور حاصل کی تھی لیکن آج تک کوئی نماز ادا نہیں کی۔ میں نماز ادا کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو باہر جا کر وضو کر لوں، انو نے کہا۔ نماز اور چوری میں بڑا فرق ہوتا ہے انیلا بیگم، میں نے کہا۔ وہ باہر گئی اور 5 منٹ بعد واپس آ کر قبلہ رو کھڑی ہو گئی۔ مومن کو شاید نہیں، ہاں ایک عورت نے مرد کو احساس ندامت دیا تھا، اس لیے میں نے بھی نماز کا قصد کیا۔ جب میں سرد پانی سے وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہوا تو انو سلام پھیر کر سب سے اٹھ کر پیچھے ہو گئی تھی۔ یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ وہ سجدے اس نے اپنی بارگاہ میں قبول کیے تھے یا نہیں، لیکن ایک شخص نے ہمیں نماز کی حالت میں دیکھ لیا تھا، وہ بھی نماز ادا کرنے آیا تھا۔ عزیزو، نماز سے فارغ ہو کر اس نے پوچھا، آپ غالباً ادھر مہمان ہیں؟ جی بھائی صاحب، انو نے جواب دیا۔ ہمارا تعلق پاکستان گیس اور پیٹرول کمپنی سے ہے۔ ہماری پارٹی یہاں سے چند میل ادھر کیمپ لگائے بیٹھی ہے۔ ہمیں ادھر سروے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بہت سویر ہے، آپ نے ناشتہ بھی نہ کیا ہوگا، اس نے کہا۔ ہم مسافروں کی ہوائی روزی ہوتی ہے بھائی صاحب، انو نے کہا۔ جس گھر میں ہمارا رزق اتار دیا جاتا ہے وہاں سے مل جاتا ہے، ہماری نوکری ہی ایسی ہے۔
پھر تو آپ کا رزق رزاق نے یقیناً میرے گھر اتارا ہے۔ وہ خوش دلی سے بولا، آئیے اپنا رزق حاصل کر لیجئے۔ میں دعا سے فارغ ہوا تو اس شریف نوجوان نے جھک کر مصافحہ کیا۔ میرا نام عبدالقادر ہے اور میں وابڈہ میں ملازم ہوں، اس نے تعارف کروایا۔ اس گاؤں میں باپ دادے کی کچھ زرعی زمین ہے۔ خوشی ہوئی مل کر عبدالقادر صاحب، میں نے کہا، ہم نے کچی سڑک دیکھی ہے، ٹرانسپورٹ کا کیا انتظام ہے؟ دراصل انو نے میری بات کو سنبھال لیا، ہمیں سروے کے لیے کوئی چھوٹی گاڑی چاہیے، 2-3 دنوں کے لیے بک کر لیں گے۔ آئیے پہلے تو عام پھر کلام۔ اس کا گھر مسجد کے پچھواڑے تھا۔ مسجد کا محراب ان کے صحن میں تھا۔ مکان کچا اور گھر چھوٹا تھا، لیکن صحن کھلا میدان تھا۔ ایک سرے پر بکریوں کا باڑا تھا اور دوسری طرف مال ڈنگر بند تھے۔ وہ مجھے باڑے سے ملحقہ جھونپڑی میں لے گیا۔ ایک عورت انو کو ساتھ لے گئی تھی۔ الگ ہو جانا ہمارے سفر کے لیے مفید نہ تھا، مگر مجبوری تھی۔ پھر ان لوگوں کی محبت نے کچھ سوچنے کا موقع بھی نہ دیا تھا۔ ناشتے میں دیسی گھی کے پراٹھے، آملیٹ، مکھن اور دودھ کا بھرا ہوا کٹورا شامل تھا۔ میزبان بھی شامل طعام ہوا تھا، ورنہ میرے لیے شاید اعتماد کا مرحلہ مشکل ہوتا۔ ہاں صاحب، اب کچھ بزنس کی باتیں۔ جو ہی ایک نوعمر لڑکا ٹرے اٹھا کر باہر نکلا۔ عبدالقادر گولڈ لیف کے پیکٹ سے سگریٹ تھوڑا باہر نکال کر میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، نہیں شکریہ، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ میں نے کہا، اب آپ بالکل سچ سچ بتائیں گے، آپ دونوں پاکستان کیوں آئے ہیں؟ اس نے ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا لیا۔ دیکھیے صاحب، ہم سرحدی عقاب ہیں، چھوٹا بڑا کوئی بھی شکار ہم سے بچ کر آگے نہیں جا سکتا۔ یہ سمجھ لیں یہ ہمارا پیشہ ہے، یہی ہمارا ذریعہ معاش ہے۔ ادھر جانے والے ہماری خدمات حاصل کرتے ہیں اور ادھر آنے والے ہماری پناہ خریدتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، یہاں سے قریب ترین پولیس اسٹیشن کتنی دور ہے؟ میرے سوال پر وہ چونک اٹھا۔ میں آپ کو منہ مانگا معاوضہ دوں گا، آپ ہمیں پولیس کے حوالے کرائیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ گڑبڑا سا گیا۔ آپ شاید مذاق کر رہے ہیں، اس نے کہا۔ نہیں دوست، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ بات جب بزنس کی ہے تو دکاندار یہ کبھی نہیں پوچھتا کہ فلاں چیز آپ کیوں خریدنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو ایڈوانس معاوضہ دوں گا۔ اگر آپ پولیس والوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تو پولیس اسٹیشن دور سے دکھا دیجیے گا، بولیے کیا لیں گے؟ میں پھر بھی پوچھوں گا، کیوں آپ پولیس اسٹیشن جانا چاہتے ہیں؟ ہر پیشے کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر آپ پاکستانی ہیں اور اپنے کسی دشمن کے خوف کی وجہ سے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں تو معاوضہ مجھ پر حرام ہے، اس شخص نے کہا۔ دیکھو عبدالقادر، میں نے نرم آواز میں کہا، کچھ باتوں کا نہ سمجھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بس اتنا بتا سکتا ہوں، انڈین جاسوس دلی سے ہمارے تعاقب میں ہیں۔ اوہ تو یہ بات ہے، اس نے سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹ سکوڑ کر کہا، پھر آپ کے لیے بڑی خراب بات ہے۔ تعاقب میں دشمن ہے اور تمہاری سرکار بے خبر ہے۔ اگر دشمن تمہیں مار دے تو تمہیں بھیجنے والے تو یہی سوچتے رہیں گے کہ تم لوگ ہندوستان میں ڈیوٹی دے رہے ہو۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ناچنے لگی تھی۔ ویسے سودا کرنے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ 1,00,000۔ میں نے ڈرائیور سے حاصل ہونے والی گڈی اس کے سامنے پھینک دی۔ اس کے لیے وہ ایک بھرپور نفسیاتی حملہ تھا۔ میری کوشش کامیاب رہی تھی۔ وہ ہکا بکا آنکھیں پھاڑے کبھی نوٹوں کی گڈی اور کبھی میری جانب دیکھنے لگا۔ اور دوسری بات کہ ہماری سرکار بے خبر ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے بیگ کی زپ کھول کر اسے اسپرے گن کی جھلک دکھائی۔ ہم نے تمہاری مسجد میں پہنچ کر اپنے ہیڈ کوارٹر کو نقشے کے مطابق جگہ بتا دی ہے۔ یہ بھی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ ہم ہر وقت ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم رکھیں۔ تو پھر میری شکایت بھی کرو گے؟ اس نے کہا۔ شکایت کیسی شکایت؟ میں ہنس پڑا۔ بہترین ناشتے کی؟ ارے نہیں عبدالقادر بھائی، چھوٹے چھوٹے حادثے تو ہماری ایڈیوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ ہاں اگر آپ معاوضہ لے کر ہمیں پولیس اسٹیشن تک پہنچا دیں یا بڑے شہر کے لیے گاڑی کرائے پر دلوا دیں تو انعام کی سفارش کا مردانہ وعدہ کر سکتا ہوں۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔